میں سے وہ آیات بھی ہیں سورۃ الانعام کی کہ جن میں اللہ رب العزت نے 10 وصیتیں ذکر کی ہیں. 3 آیات ہیں اور 3 آیات کے اندر 10 وصیتیں ہیں جن کو الوصایا العشر کہا جاتا ہے. ان وصیتوں میں سے پہلی وصیت کیا ہے کہ تم لا تشرکو بشیئا، کہ تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا. لا تشرکو بہ شیئا، کہ تم نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. یہ اللہ رب العزت کی سب سے پہلی وصیت ہے. ان وصیتوں کے اندر یہ جو آیات ہیں سورۃ الانعام کی 3 آیات، ان آیات کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من اراد ان ينظر الى وصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم التي علیہا خاتمہ، کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی طرف دیکھے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے، تو وہ کیا کرے؟ فَلْيَقْرَأْ قَوْلَهُ تَعَالَى، تو وہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان پڑھ لے جو کہ سورۃ الانعام کے اندر ہے، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا سے لے کر اس میں جو تیسری آیت ہے اس کے آخر تک ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تک. تو ان آیات کے اندر گویا کہ اللہ رب العزت نے جو وصیتیں ذکر کی ہیں وہ وصیتیں حقیقت میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اپنی امت کے لیے. تو اگر میں اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کون سی وصیتیں فرمائیں، وہ وصیتیں کون سی ہیں؟ وہ یہی ہیں جو سورۃ الانعام کے ان 3 آیات کے اندر ہے. 10 وصیتیں، جن میں سے پہلی وصیت کیا ہے کہ اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ اللہ رب العزت کے ساتھ تم نے کسی کو شریک نہیں بنانا، یعنی اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا. یہ ہے وہ وصیتیں جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کی. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جو وصیتیں ہیں یہ کتنی اہم ہیں، کتنی اہمیت کی حامل ہیں. ہمیں ان وصیتوں کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے اور ان وصیتوں پہ عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان وصیتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے. آگے چلتے ہیں. یہ آیات ذکر کرنے کے بعد توحید عبادت کے بارے میں، توحید عبادت کی اہمیت کے بارے میں اب آگے ایک حدیث بیان کرتے ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ. وہ حدیث کیا ہے؟ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا تھا، علی حمار، گدھے پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار تھے اور میں آپ کے پیچھے بیٹھا تھا اسی سواری پر. فقال علی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، یا معاذ، اے معاذ، اتدری ما حق اللہ علی العباد، کیا آپ کو معلوم ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ وما حق العباد علی اللہ، اور اللہ پر بندوں کا حق کیا ہے؟ کیا آپ کو یہ بات معلوم ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، تو میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب کسی سے کوئی سوال پوچھا جائے اور اس کو اس کا جواب نہ آتا ہو تو اس کو آگے کیا کہنا چاہیے؟ اس کو آگے اللہ و رسولہ اعلم کہنا چاہیے کہ مجھے تو اس کا علم نہیں ہے، اس سوال کے جواب کا علم اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سوال کا جواب خود ہی ارشاد فرمایا، کیونکہ جس سے سوال پوچھا گیا اس کو اس کا جواب معلوم نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سوال کا جواب خود ہی ارشاد فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق جو کہ بندوں پر فرض ہوتا ہے، ان یعبدوہ، وہ یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں.
میرے بھائیوں، اس کو کہتے ہیں توحید عبادت، اور اسی کو کہتے ہیں توحید الوہیت، کہ اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ وہ حق ہے اللہ رب العزت کا جو اللہ رب العزت کے بندوں پر فرض ہوتا ہے۔ لہٰذا بندوں کو چاہیے کہ بندے اللہ کا یہ حق ادا کریں۔ کیسے؟ کہ اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائیں، وہ اکیلے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اکیلے اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل میں بسائیں، اکیلے اللہ تعالیٰ سے ساری کی ساری امیدیں وابستہ کریں، اکیلے اللہ رب العزت پہ توکل اور بھروسہ کریں، کسی پہ توکل نہ ہو، کسی پہ بھروسہ نہ ہو، کسی اللہ کے علاوہ کسی کا خوف دل میں نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی سے امیدیں نہ وابستہ کی جائیں کہ میں فلاں دربار پہ جاؤں گا، فلاں مزار پہ جاؤں گا تو مجھے وہاں سے اولاد ملے گی، وہاں سے مجھے میری حاجتیں پوری ہوں گی، وہاں سے میری مشکلیں ٹلیں گی۔ نہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ امید رکھنی ہے، اور اللہ کے علاوہ نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی کا خوف اپنے دل میں رکھنا ہے کہ میں اگر کسی دربار مزار پہ جا کے نظر و نیاد پیش نہیں کروں گا تو میرے گھر کے اندر بربادی آ جائے گی۔ جیسے کہ آج کل پیر فقیر یہ بات کہتے ہیں اپنی مریدوں کو کہ تم نے اگر یہ کام نہ کیا، دربار مزار پہ نذرانہ نہ چڑھایا، تو تمہارے گھر میں بربادی آ جائے گی۔ پھر لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مصیبت آ جائے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی بات اپنی قوم سے کہی تھی کہ لا اخاف ما تشرکون بہ، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو نا، میں ان سے نہیں ڈرتا ہوں۔ تو جن کو لوگ اللہ کا شریک بناتے ہیں اور ان کو مختلف القاب دیتے ہیں، کسی کو داتا تو کسی کو غوث اعظم اور کسی کو کچھ اور کسی کو کچھ، کسی سے نہیں ڈرنا ہے۔ یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے سکھلائی، لا اخاف ما تشرکون بہ، جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو میں اس سے ڈرنے والا نہیں۔ تو مومن جو ہوتا ہے نا، مومن موحد مومن، وہ نڈر ہوتا ہے، نڈر، اس کو کسی کا خوف نہیں ہوتا، اس کو خوف ہوتا ہے تو صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے، یہ علم ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر میرے اوپر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ یہ ہے وہ اللہ کا حق۔ ہمیں اس اللہ کے حق کو پہچاننا ہے، اور یہ جو کتاب ہم نے شروع کی ہے، یہ کتاب التوحید، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی، اس کتاب کے اندر یہی حق بیان کیا گیا ہے۔ پوری کتاب کے اندر یہی حق ہے کہ اللہ کا جو حق ہے، اللہ کی توحید کو ماننا اور اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ اس کی تفصیلات کیا ہیں، ڈیٹیل اس کی کیا ہے، اور اس کے خلاف کون سی چیزیں ہیں جن سے توحید کے اندر خلل آتا ہے، یہ ساری چیزیں شیخ الاسلام نے اس کتاب کے اندر بیان کی۔ تو پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حق کی وضاحت کر دی، تو پھر آپ نے فرمایا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَلَّا يُعَذِّبَ مَن لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا۔ بندوں کا حق اللہ پہ کیا ہے؟ اگر بندے اللہ کا حق ادا کر دیں تو پھر اللہ پہ بندوں کا حق کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے اللہ يُعَذِّبَ مَن لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ شرک نہ کرے۔ یعنی وہ توحید عبادت، اس میں وہ اللہ رب العزت کا حق ادا کرے اور اللہ ہی کی عبادت کرے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے، تو اللہ کے اوپر بندوں کا حق جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ وہ بندوں کو عذاب میں مبتلا نہ کرے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جن کے عقیدے میں خلل نہیں ہوگا اور عقیدہ توحید مستحکم مضبوط ہوگا، اور جن کی موت توحید عبادت پر آئے گی، جن کی موت توحید الوہیت پہ آئے گی، یعنی مرنے والا شخص اکیلے اللہ کی عبادت کرتا تھا اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، تو وہ شخص اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا۔ یہ ہے وہ بندوں کا حق جو کہ اللہ پر ہے۔ اب یہ حق جو ہے، یہ بندوں نے اللہ پہ فرض نہیں کیا، اور نہ ہی اللہ پہ کوئی بڑی سے بڑی طاقت اللہ پہ کوئی چیز فرض کر سکتی ہے۔ یہ اللہ نے خود اپنے اوپر فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
اپنے اوپر خود ہی یہ بات فرض کر لی ہے اور اس کو بندوں کا حق قرار دے دیا ہے کہ جو میرے بندے میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں بنائیں گے تو میرے اوپر یہ حق ہے ان کا کہ میں ان کو جنت میں داخل کروں گا اور ان کو عذاب نہیں دوں. جب یہ خوشخبری سنی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے تو کہنے لگے قلت یا رسول اللہ افلا ابشر الناس، میں نے کہا اللہ کے رسول کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دوں کہ اللہ رب العزت کا حق یہ ہے اور اللہ کا حق ادا کریں گے تو پھر بندوں کا یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا حق ادا کرنے والے لوگوں کو عذاب نہیں دے گا، کیا میں اس کی بشارت نہ دے دوں، خوشخبریاں نہ دے دوں لوگوں کو؟ تو آپ نے فرمایا لا تبشرہم، نہیں لوگوں کو یہ بشارت مت دو، فیتکلوا، ورنہ پھر وہ اسی پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے کہ بس توحید جو ہے اس عقیدہ توحید کو مضبوط کر لو، اس کے ساتھ وہ پھر بھروسہ کر کے اس کے اوپر پھر وہ عمل کرنا چھوڑ دیں گے. تو اس لیے لوگوں کو اس کی بشارت مت دو. یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری صحیح مسلم ہے. اب ذرا آئیے ذرا اپنی توجہ میری طرف رکھیے میرے بھائیوں اور میری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں. یہ جو باب ہے نا، پہلا باب، اس باب میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے توحید کی اہمیت کو بیان کیا اور اس کی امپورٹنس کو اس کو واضح کیا کہ دین اسلام کے اندر توحید کی اور خاص طور پر توحید عبادت کی کیا اہمیت ہے. اب یہ آیات، اس باب کے اندر آیات اور احادیث بیان کرنے کے بعد، ذکر کرنے کے بعد شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ فیہ مسائل، اس باب کے اندر کچھ مسئلے ہیں. وہ مسئلے کیا ہیں؟ اب یہ ٹوٹل انہوں نے یہاں پر 24 مسئلے بیان کیے ہیں. 24 مسئلے. یہ 24 مسئلے کہاں سے انہوں نے لیے ہیں؟ یہ 24 مسئلے انہوں نے لیے ہیں پچھلی آیات سے اور حدیث سے جو کہ ہم نے ابھی پڑھی. تو آئیے ان 24 مسائل کا علم حاصل کرتے ہیں. پہلا مسئلہ الاولی الحکمت فی خلق الجن والانس. پہلا مسئلہ ہے کہ جنوں اور انسانوں کو پیدا کرنے کی حکمت معلوم ہوئی. جنوں اور انسانوں کی تخلیق میں اللہ رب العزت کی حکمت کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہوئی. اور وہ کیا ہے؟ میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں آپ سے پوچھتا کہ آپ مجھے لکھ کے بتائیں، لیکن ہمارے پاس کیونکہ ٹائم نہیں تو ہم آگے چلتے ہیں. وہ حکمت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت، توحید عبادت. اللہ نے جنوں اور انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ صرف اور صرف توحید عبادت کے لیے، کہ بندے جن و انس جو ہیں وہ سارے کے سارے اللہ ہی کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں. یہ حکمت. دوسرا مسئلہ ان العبادت ہی التوحید، کہ اصل میں عبادت ہی توحید ہے. عبادت ہی توحید ہے. یعنی توحید کی جو بنیاد ہے نا وہ عبادت ہے، کہ عبادت اللہ رب العزت کی کرنی ہے. ورنہ آگے کہتے ہیں لأن الخصومۃ فیہ، کیونکہ اصل میں جھگڑا ہی اسی توحید کے اندر ہے. کس توحید کے اندر؟ توحید عبادت کے اندر. آپ دیکھیں نا، مکہ کے جو مشرک تھے وہ اللہ رب العزت کو خالق مانتے تھے، اللہ کو مالک بھی مانتے تھے، اور اللہ رب العزت کو وہ رب السماوات والارض مانتے تھے. یعنی توحید ربوبیت کے قائل تھے، وہ مانتے تھے، لیکن وہ کس چیز کو نہیں مانتے تھے؟ وہ توحید عبادت کو نہیں مانتے تھے، توحید الوہیت کو نہیں مانتے تھے. وہ اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ضروری نہیں سمجھتے تھے. وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے. تو اصل میں جو جھگڑا ہے نا وہ جھگڑا ہے ہی اسی توحید کا، توحید عبادت کا. تو لہٰذا ہونا یہ چاہیے کہ آج بھی جو لوگ میدان دعوت میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے لوگوں کو توحید عبادت کی طرف دعوت، توحید ربوبیت بیان کریں، بے شک کریں، لیکن توحید ربوبیت کے ساتھ ساتھ اس بات کو بیان کرنا ضروری ہے کہ جس کو آپ رب مانتے ہیں عبادت بھی اسی کی کریں، توحید عبادت. تیسرا مسئلہ ان من لم یأتی بہ لم یعبد اللہ، جو توحید عبادت کو نہیں مانتا تو اس نے گویا کہ اللہ کی عبادت ہی نہیں کی. توحید عبادت کو جب نہیں مانتا ہے کوئی بندہ، توحید الوہیت کو کوئی بندہ نہیں مانتا، یعنی جو بندہ اللہ رب العزت کو ہی برحق معبود نہیں مانتا بلکہ اس کے سوا وہ کسی کو داتا کہتا ہے، کسی کو غوث کہتا ہے، کسی کو کچھ کہتا ہے، کسی کو کچھ کہتا ہے، تو اس نے گویا کہ لم یعبد اللہ،
اس نے اللہ رب العزت کی عبادت ہی نہیں کی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لوگ اے مکہ کے مشرکو تم عبادت نہیں کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یعنی وہ توحید عبادت کو نہیں مانتے تھے. وہ رب تو مانتے تھے اللہ رب العزت کو، لیکن وہ عبادت نہیں کرتے تھے صرف اللہ رب العزت. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی توحید عبادت کو نہیں مانتا، گویا کہ وہ اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا، وہ غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے، غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے. چوتھا مسئلہ الحکمت فی ارسال الرسل. رسولوں کو بھیجنے کی حکمت معلوم ہوگی. وہ کیا ہے؟ رسولوں کو بھیجنے کی حکمت کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی توحید کی طرف دعوت دینا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ لوگوں اللہ ہی کی عبادت کرو اور طاغوت سے یعنی غیر اللہ کی عبادت سے پرہیز کرو. یہ ہے تمام کے تمام رسولوں کی رسالت کا جو اصل مقصد ہے اور جو حکمت ہے. اللہ نے رسولوں کو بھیجا ہی اسی لیے کہ وہ لوگوں کو توحید عبادت کی طرف دعوت دے. پانچواں مسئلہ ان الرسالۃ عمت کل امت، کہ رسالت ہر امت میں آئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر امت ہر گروہ کی طرف کسی نہ کسی رسول کو بھیجا. چھٹا مسئلہ ان دین الانبیاء واحد، کہ دین انبیاء جو ہے، انبیاء کا دین وہ ایک ہی ہے. انبیاء کا دین ایک ہی بنیاد پہ قائم ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی توحید. تمام کے تمام نبیوں نے اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی. ساتواں مسئلہ کہتے ہیں المسئلۃ الکبیرہ، یہ بڑا مسئلہ ہے. کیا ہے یہ؟ توجہ سے سنیے. بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ان عبادت اللہ لا تحصل الا بالکفر بالطاغوت، کہ اللہ کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی ہے جب تک کہ آپ طاغوت کا انکار نہیں کریں گے. طاغوت کا انکار نہیں کریں گے جب تک، اس وقت تک اللہ کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی. اسی لیے اللہ نے فرمایا فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، کہ جو شخص طاغوت کا کفر کرے گا، طاغوت کا انکار کرے گا اور اللہ رب العزت پہ ایمان لائے گا، یعنی اللہ کی توحید پہ ایمان لائے گا، تو اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہو. تو گویا کہ اس سے ثابت ہوا کہ طاغوت کا انکار کرنا ضروری ہے. اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. اور طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ اگلے مسئلے میں الثامنہ، آٹھواں مسئلہ ان الطاغوت عام فی کل ما عبد من دون اللہ، کہ ہر طاغوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کو اللہ کے سوا جس کی پوجا کی جائے. اللہ کے سوا جس کی بھی پوجا کی جائے گی اس کو طاغوت کہتے ہیں. تو آج دنیا کے اندر اللہ کے سوا جس کی بھی پوجا کی جا رہی ہے اس کا انکار کرنا ضروری ہے. ہم کسی کو داتا نہیں مانتے ہیں، ہم کسی کو غوث اعظم نہیں مانتے ہیں، ہم کسی کو بگڑی بنانے والا نہیں مانتے ہیں، ہم کسی کو فریاد رسی کرنے والا نہیں مانتے ہیں، صرف اللہ کو مانتے ہیں. صرف اللہ ہی داتا ہے، اللہ ہی غوث اعظم ہے، اللہ ہی بگڑی بنانے والا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے. یہ ہے طاغوت کا انکار، طاغوت کا کفر. یہ ہے اس کے بغیر اللہ کی توحید مکمل نہیں ہوتی. اسی لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا؟ قد كانت لكم اسوة حسنة فيهم، قد كانت لكم اسوة في ابراہیم، اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون اللہ. تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور ان پر ایمان لانے والوں میں. کیا نمونہ ہے؟ کہ انہوں نے کہا تھا اپنی قوم سے انا براء منکم، کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور اللہ کے سوا جن کی تم پوجا کرتے ہو ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. یہ ہے طاغوت کا کفر، یہ ہے طاغوت کا انکار. اللہ کے سوا جس کی بھی پوجا کی جاتی ہے اس کا انکار کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر توحید مکمل نہیں ہوتی. میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں اور عزیز ماؤں، بیٹوں بیٹیوں، یہ نقطہ بہت ہی اہم ہے. اس کو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب اس کو کہتے ہیں المسئلۃ الکبیرہ. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آج لوگ اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں زبان سے لیکن طاغوت کا انکار نہیں کرتے. او بھائی، جب آپ اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ طاغوت کا انکار کرنا بھی ضروری ہے. اس اقرار کے ساتھ طاغوت کا انکار بھی ضروری ہے. جب تک آپ
तागूत का इनकार नहीं करेंगे, गैर अल्लाह के सिवा जिसकी भी पूजा की जाती है उसका इनकार नहीं करेंगे कि उसके इख्तियार में कुछ भी नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। और खास तौर पर जो शख्स फौत हो गया, जो अपनी कब्र में है, उसके पास क्या है, वो क्या इख्तियार रखता है? ला यमलिकुना मिस्काल ज़र्रा फिस समावाति वला फिल अर्द। ये जितने भी है ना, जिनको अल्लाह के सिवा पुकारा जाता है, वो एक जर्रे के भी मालिक नहीं, एक जर्रे के, एक जर्रे का भी इख्तियार रखने वाले नहीं, ना आसमानों में और ना जमीन में। और लोग जाके उनसे औलाद मांगते हैं, लोग जाके उनसे हाजतें पूरी करने की दुआ करते हैं, लोग उनके पास जाके मुश्किलें दूर करने के लिए उनको पुकारते हैं। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये खुला शिरक है, खुला शिरक। तो तागूत का इनकार करना जरूरी है। आठवां मसला, नवां मसला, عظم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف। सूरत अल-अनआम की 3 आयतें जो हमने पढ़ी, वफीहा 10 मसाइल, जिनमें 10 मसले हैं। अव्वलुहा अन्नहयु अन शिर्क। उन 10 मसलों में से पहला यह है कि शिर्क से मना किया गया। तो ये जो 3 आयात है ना सूरत अल-अनआम की, जिनमें अल-वसाइल 10 हैं, 10 वसीयतें हैं, ये बड़ी अहमियत रखती है। इसलिए मैंने कहा था मेरे भाइयों और माँ और बहनों, मैंने कहा था कि इन तीनों आयतों को आपने अच्छी तरह से पढ़ना है, इनका तर्जमा देखना है। पहली आयत के अंदर 5 वसीयतें, दूसरी के अंदर 4 हैं, और आखिरी तीसरी आयत के अंदर 1 वसीयत, टोटल 10 वसीयतें। तो ये जो 3 आयात हैं, मुहकम आयात, इनकी बड़ी अहमियत है सलफ के नजदीक। 10वां मसला, हमने आयतें जो पढ़ी इसी बाब के अंदर, उन आयतों में के अंदर एक आयत है, वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, कि तेरे रब का ये फैसला है और हुक्म है कि तुम अकेले अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करो, ना इबादत करो मगर उसी की। तो ये जो है ना, ये आयतें हैं सूरत अल-इसरा के अंदर, जिसको हम सूरत बनी इसराइल भी कहते हैं। ये आयतें, मुहकम आयतें जो हैं, इनके अंदर भी 10 मसले हैं। हमने सिर्फ वो आयत पढ़ी, आयत का वो हिस्सा पढ़ा जिसमें अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। वरना अगर उससे पहली आयत और उसके बाद वाली आयतें, इन सारी आयतों को मिलाया जाए तो 10 अहकामात हैं इन आयात के अंदर। तो इन आयात के अंदर भी गौर करना चाहिए, तदब्बर करना चाहिए, इन आयात को तवज्जो से पढ़ना चाहिए। इन आयात के अंदर ये है कि ला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अल्लाह के साथ किसी और को माबूद नहीं बनाना, वरना क्या होगा? वरना ये होगा कि फतक़उद मज़मूमन मख़ज़ूला, वरना फिर आप किस हालत में बैठ जाएंगे? इस हालत में कि आपकी मजम्मत की जाएगी, आपकी मलामत की जाएगी, मखजूलन, और आप रुस्वा हो जाएंगे, वल्इयाज़ु बिल्लाह। अब देखें ना, ये अल्फाज कितने सख्त हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपने अल्लाह के साथ किसी और को माबूद मान लिया तो फिर आपकी मलामत की जाएगी और आप रुस्वा हो जाएंगे, बेयारो मददगार हो जाएंगे, आपकी मदद करने वाला कोई नहीं, आपकी इज्जत करने वाला कोई नहीं होगा। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये अल्फाज है, हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह की तौहीद का पैगाम लेके आए थे और आपने अल्लाह की तौहीद का पैगाम ही दिया लोगों को, आप शिरक करने वाले नहीं थे। लेकिन असल में ये वार्निंग है मेरे लिए और आपके लिए और तमाम मुसलमानों के लिए, वार्निंग है, वार्निंग, कि अगर अल्लाह ना करे हम में से कोई बंदा अल्लाह के साथ किसी और को माबूद बनाएगा तो वो क्या होगा? वो जलील होकर रह जाएगा, वो जलील होकर रुस्वा होकर रह जाएगा। यही वजह है कि आज जो शिरक करते हैं ना जो लोग, और दरबारों मज़ारों पे जाते हैं, यकीन माने वो ठोकरें खाते हैं, कभी इस दरबार पे, कभी उस दरबार पे, कभी इस मज़ार पे, कभी उस मज़ार पे, ठोकरें खाते हैं, जलील और ख्वार होते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को जलील और ख्वार करता है, ये उसकी वाज़ेह दलील है। चले 11वां मसला, आयत सूरत निसा अल्लती तुसम्मा आयत हुकूक अल-अशरा। सूरत निसा की एक आयत भी हमने पढ़ी है। उस आयत के अंदर क्या है? वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ। इसमें भी अल्लाह ताला ने 10 हक बयान किए, 10 हक। पहला हक अल्लाह रब्बुल इज्जत का, फिर दूसरा हक वालिदैन का, फिर तीसरा हक रिश्तेदारों का, फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने और कई हक बयान किए।
تو وہ جو سورۃ النساء کی آیت ہے، ہم نے اس کا ایک پہلا حصہ پڑھا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. ورنہ اس آیت کو اگر کمپلیٹ کریں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 10 حقوق بیان کیے ہیں. اللہ کا حق بھی، والدین کا حق بھی، رشتہ داروں کا حق بھی، مسکینوں کا حق بھی، مسافروں کا حق بھی، یتیموں کا حق بھی، پڑوسیوں کا حق بھی، تو اس طرح کے تمام غلاموں کا حق بھی اللہ نے 10 حقوق بیان کیے ہیں. اچھا جی، 10ویں بات جو اس سبق سے ہمیں معلوم ہوگی وہ یہ التنبیہ علی وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند موتہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت سے کچھ پہلے جو وصیت کی تھی وہ کیا تھی. وہ وصیت وہ تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلائی تھی کہ جان لو کہ اللہ رب العزت کا حق کیا ہے اور بندوں کا حق کیا ہے. اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے جائے، اور بندوں کا حق کیا ہے کہ جب بندے اللہ کا حق ادا کر دیں تو پھر اللہ رب العزت کا اللہ کے اوپر یہ حق بنتا ہے بندوں کا کہ وہ بندوں کو عذاب میں مبتلا نہ کرے. تو یہ وصیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے پہلے. اچھا جی، 13واں مسئلہ معرفت حق اللہ علینا، اللہ رب العزت کا حق کیا ہے، ہم نے اس کو پہچانا اور وہ کیا ہے، اکیلے اللہ کی عبادت کرنا. 14واں مسئلہ کیا ہے، معرفت حق العباد علیہ اذا ادوا حقہ، کہ جب بندے اللہ کا حق ادا کر دیں تو پھر بندوں کا حق کیا ہوتا ہے اللہ پر. بندوں کا حق کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ان بندوں کو عذاب نہ دے، یہ حق بھی معلوم ہو گیا. 15واں مسئلہ تو اس باب میں ہمیں معلوم ہوا ان هذه المسألة لا يعرفها اکثر الصحابہ، یہ جو حق والی بات ہے نا کہ اللہ کا حق کیا ہے اور بندوں کا حق کیا ہے، اس مسئلے کو بہت سارے صحابہ نہیں جانتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع کر دیا تھا کہ یہ بشارت لوگوں کو نہیں دینی ورنہ لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اسی بشارت کے اوپر اور پھر وہ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے یہ وصیت بیان نہیں کی تھی اکثر صحابہ کے سامنے. ہاں، جب ان کی موت آنے لگی تو موت سے پہلے انہوں نے گناہ سے بچنے کے لیے کہ جو وصیت مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی میں اگر نہیں بتاؤں گا لوگوں کو تو میں گناہگار ہو جاؤں گا، تو انہوں نے گناہ سے بچنے کے لیے اپنی موت سے پہلے وہ بیان کر دی تھی. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ اکثر صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا، یہ وصیت. 16واں مسئلہ جواز کتمان العلم للمصلحہ، مصلحت ہو، اگر کوئی فائدہ سامنے ہو، مصلحت سامنے ہو تو علم کو بعض اوقات چھپایا بھی جا سکتا ہے. یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم نے یہ بشارت نہیں دینی لوگوں کو ورنہ لوگ اس پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض اوقات اگر کوئی مصلحت ہو تو علمی بات کو چھپایا بھی جا سکتا ہے، کسی علمی بات کو چھپایا بھی جا سکتا ہے کہ کہیں کوئی فتنہ پیدا نہ ہو. فتنے سے بچنے کے لیے بعض اوقات ایک عالم جو ہے کسی بات کو چھپا لیتا ہے فتنے سے بچنے کے لیے، تو یہ جائز ہے. 17واں مسئلہ 17 استحباب بشارت المسلم بما یسرہ، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کو وہ بشارت دینی چاہیے جس کے ساتھ وہ خوش ہو جائے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بشارت دی کہ بندوں کا حق یہ ہے اللہ پر کہ اللہ ان بندوں کو عذاب نہ دے اور ان کو جنت میں داخل کر دے جو اللہ کا حق ادا کریں گے، تو یہ جو بشارت ہے نا اس سے معاذ بن جبل کو بڑی خوشی ہوگی. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو بشارتیں دینی چاہیے، لیکن کون سی بشارتیں؟ جو بشارتیں قرآن کے اندر ثابت ہوں اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کے اندر ثابت ہوں، بس وہی بشارتیں ہی لوگوں کو سنانی چاہیے. 18واں مسئلہ الخوف من الاتکال علی سعۃ رحمت اللہ، اس سے ڈرنا چاہیے کہ صرف اللہ کی رحمت پہ بھروسہ نہیں کرنا. کئی لوگ ہوتے ہیں نا جب ان کو کہا جاتا ہے بھی یہ گناہ چھوڑ دو اور اس کی سزا سے بچو، اس پر یہ پکڑ ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، تو وہ کہتے ہیں اللہ کریم، اللہ کریم، اللہ رحمان. او بھائی ٹھیک ہے، اللہ بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ جبار بھی تو ہے، اللہ ذو انتقام بھی تو ہے، انتقام بھی تو لیتا ہے، اللہ سزا بھی تو دیتا ہے. ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بہت ہی سخت سزا والا ہے.
تو صرف اللہ کی رحمت پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ کی رحمت پہ اللہ کی رحمت کی امید ضرور رکھنی چاہیے، لیکن صرف اللہ کی رحمت پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے بھی ڈرنا چاہیے۔ یہ مطلب ہے کہ امید بھی ہو اللہ کی رحمت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف بھی ہو۔ مسئلہ نمبر 19، قول المسئول عما لا يعلم اللہ ورسولہ اعلم، کہ جب کسی سے کوئی بات پوچھی جائے اور اس کو وہ بات معلوم نہ ہو، اس کا جواب اس کو نہ آتا ہو، تو وہ کیا کہے؟ وہ یہ کہے اللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ لہذا خاص طور پر شریعت کے مسئلے میں، یعنی شرعی مسئلہ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ بھئی بتلاؤ، شریعت کا وہ مسئلہ بتلاؤ، تو اگر جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو نہ معلوم ہونا، تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے، وہ سنی سنائی باتیں نہ کرے، وہ ٹامک ٹوئیاں نہ مارے اور اٹکل پچو نہ لگائے، بلکہ وہ سیدھا سیدھا کہہ دے کہ بھائی مجھے نہیں معلوم، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم۔ بس یہ جواب ہونا چاہیے اس کو، اس کے پاس یہ جواب ہونا چاہیے۔ جس کے پاس علم نہ ہو، جو علم نہ رکھتا ہو، وہ سیدھا سیدھا کہہ دے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، آپ کسی اور سے عالم سے پوچھیں، اللہ و رسول عالم۔ مسئلہ نمبر 20، جواز تخصیص بعض الناس بالعلم دون بعض، بعض لوگوں کو کوئی خاص علم، کوئی خاص مسئلہ بتایا جا سکتا ہے دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو ایک خاص بات بتلائی۔ کون سی بات تھی؟ وہ یہی، اللہ کا حق کیا ہے اور بندوں کا حق کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سب کو نہیں بتلائی، ایک بندے کو بتلائی، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور معاذ بن جبل نے پھر آگے اس کو بیان کیا، کب؟ جب وہ ان کی موت آنے والی تھی، تاکہ وہ گناہ سے بچ جائیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض اوقات مثلا ایک بندہ عالم ہے، اس کا ایک حلقہ ہے، اس کی کلاس ہے، اگر وہ چاہے تو اپنے شاگردوں میں سے کسی ایک کو کوئی خاص مسئلہ بتائے اور دوسروں کو نہ بتائے، یہ جائز ہے۔ اگر ایسی کوئی حکمت ہو، مصلحت ہو، تو مصلحت کے پیش نظر ایسا کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 21، تواضعہ صلی اللہ علیہ وسلم لرکوب الحمار مع الارداف علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع معلوم ہوئی، عاجزی، انکساری معلوم ہوئی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے پر سواری کی اور اپنے پیچھے اپنے پیارے صحابی کو بھی بٹھایا۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی تواضع تھی، عاجزی، انکساری تھی۔ آج دیکھیں نا، یہ گدھا سواری بھی کیا تھی؟ گدھا، ایک جانور۔ آج جناب اگر کسی کے پاس کوئی گاڑی آ جائے نا، تو جناب وہ تو ایسا پھول جاتا ہے کہ وہ کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتا، اور اپنی گاڑی میں اپنے ساتھ کسی کو بٹھانا اپنی توہین سمجھتا ہے، خاص طور پر وہ بندہ جو کہ کسی عہدے پر فائز ہو، اپنے ساتھ کسی کو بٹھانا وہ اپنی توہین سمجھتا ہے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہیں اور اپنے پیچھے ایک صحابی کو بٹھائے ہوئے، یہ عاجزی ہے، انکساری ہے۔ ہمیں اس سے عاجزی، انکساری سیکھنی چاہیے۔ آج بہت سارے لوگوں کے اندر تکبر آ جاتا ہے، جب وہ مال و دولت کے مالک بنتے ہیں، اچھی گاڑی، اچھی سواری کے مالک بنتے ہیں، تو تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نہیں بھائی، یہ سواری آپ کو اللہ نے دی، تو اللہ کے لیے عاجزی کریں، انکساری کریں، اللہ کے بندوں پر بڑائی نہ ظاہر کریں۔ مسئلہ نمبر 22، جواز الارداف علی الدابہ، یہ سواری پر پیچھے کسی کو بٹھایا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 23، عظم شأن هذه المسألہ، یہ جو مسئلہ توحید ہے نا، اللہ کا حق، اس کی اہمیت اور اس کی عظمت معلوم ہوئی کہ کتنا اہم مسئلہ ہے یہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بیان کیا۔ 24واں مسئلہ، آخری مسئلہ کیا ہے اس باب سے جو معلوم ہوا؟ فضیلت معاذ بن جبل، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی معلوم ہوئی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا اور ان کو خاص علم بتلایا، خاص علم، اس کی تعلیم دی، اور وہ علم کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا علم ہے، اللہ کی توحید عبادت کا علم ہے، اللہ کے حق کے بارے میں، بندوں کے حق کے بارے میں انہوں نے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو اس سے آگاہ کیا، تو اس سے ان کی فضیلت معلوم ہوئی۔ یہ پہلا باب مکمل ہوا۔ دوسرا باب شروع کرتے ہیں، فضل التوحید وما یکفر من الذنوب۔ دوسرا باب جو ہے یہ توحید کی فضیلت کے بارے میں، پہلا باب تھا توحید کی اہمیت کے بارے میں، امپورٹنس،
اور یہ باب ہے توحید کی فضیلت کے بارے میں. وما یکفر من الذنوب، اور اس کا بیان ہوگا کہ توحید گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، توحید گناہوں کو مٹاتی ہے. وقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ نہیں ملایا ظلم کو، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا کہ جو لوگ ایمان لائے، لیکن صرف ایمان کافی نہیں، اس کے ساتھ ایک شرط لگا دی اللہ تعالیٰ نے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، ایمان والوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی. ظلم کی ملاوٹ نہیں کی. تو یہ ظلم کون سا ہے جس کی ملاوٹ نہیں کی؟ اس ظلم سے مراد شرک ہے، کیونکہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے جو وصیتیں کی تھیں تو ان کو یہ کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم. تو یہ وہ شرک ہے، یہ وہ ظلم ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، یعنی کہ شرک کی ملاوٹ نہیں کی، شرک سے اپنے دامن کو پاک رکھا، شرک سے اپنے دامن کو بچا کے رکھا. تو ایسے لوگوں کی فضیلت کیا ہے؟ اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، خصوصاً قیامت کے دن یہ امن کے اندر ہوں گے اور ہر قسم کے خوف سے یہ دور رہیں گے، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا. اور وہم مہتدون، اور یہی لوگ اصل میں ہدایت یافتہ ہیں. تو امن اور ہدایت، میرے بھائیو ذرا غور کرنا، کیونکہ آپ سے کوئز بھی ہونے ہیں. امن اور ہدایت پانے کے لیے شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہ ہو، یعنی ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہ ہو. یہ ہے اصل میں توحید کی فضیلت میرے بھائیوں اور میری ماؤں اور بہنوں. توحید کی فضیلت آپ دیکھیں کہ آپ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی توحید پر ایمان لاتے ہیں، اور توحید عبادت کو اس طرح پورا کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں بناتے. آپ کسی کو داتا نہیں مانتے، کسی کو بگڑی بنانے والا نہیں مانتے، کسی کو حاجت روا مشکل کشا نہیں مانتے، کسی کو غوث اعظم نہیں مانتے. اللہ کی توحید عبادت کا حق ادا کرتے ہیں. تو یہ ہے اس کی فضیلت کہ آپ کے لیے امن ہی امن ہے اور آپ ہدایت یافتہ ہیں. اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے. اگلی حدیث پڑھ لیں اور پھر شاید ہمیں درس ختم کرنا پڑے، روکنا پڑے. عن عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شہد ان لا الہ الا اللہ. اس حدیث کے اندر میرے بھائیوں 5 باتیں ہیں، 5 باتیں. جو بندہ 5 باتوں پہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. سنیے ذرا وہ 5 باتیں کیا ہیں، توجہ سے. من شہد ان لا الہ الا اللہ، پہلی بات یہ کہ جو شخص یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ ہی اکیلا معبود برحق ہے. یہ توحید عبادت، توحید الوہیت. جو اس کی گواہی دے اللہ کی توحید عبادت کی، توحید الوہیت کی، کہ اللہ اکیلا ہی برحق معبود ہے، باقی جتنے معبود ہیں جن کے اللہ کے سوا پوجا کی جاتی وہ سارے کے سارے طاغوت ہیں اور سارے کے سارے باطل ہیں، ان کا انکار کرے، اللہ ہی کو اکیلا معبود برحق مانے. ایک یہ پہلی بات. دوسری، وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. دوسری بات، وان محمد عبدہ ورسولہ، اس کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں. بندے اللہ کی غلامی کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ کے شریک نہیں، اللہ کے شریک نہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری بات، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور وہ یہ گواہی بھی دے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے تھے اور وہ بھی اللہ کے رسول تھے.
وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے، وہ معبود نہیں تھے، اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے رسول تھے۔ وہ کلمتہ، اور وہ اللہ کا کلمہ تھے، القاها الی مریم، جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا۔ اور وہ کلمہ کون سا تھا؟ کلمہ کن۔ کلمہ کن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ تھے، کلمہ کن، جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا۔ وروح منہ، اور اللہ کی طرف سے روح تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اپنے حکم کے ساتھ روح کو بھیجا، اور وہ روح جبریل امین نے پھونکی کس میں؟ مریم علیہ السلام کے بطن میں، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ یہ ہو گئی تیسری بات۔ اور اسی طرح یہ چوتھی بات نہیں، ایک تو اللہ رب العزت کی الوہیت کی گواہی دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دے کہ آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تیسری بات، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور چوتھی بات کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ اللہ کے کلمہ ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، اور اللہ کی طرف سے روح ہے۔ یہ چوتھی بات ہوگی۔ پانچویں بات، والجنت حق والنار حق، کہ جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے۔ جنت اور جہنم پر بھی ایمان لائے، گواہی دے کہ جنت بھی برحق ہے، جہنم بھی برحق ہے۔ جنت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کے لیے تیار کیا، اور جہنم کو اللہ رب العزت نے اپنے نافرمانوں کے لیے پیدا کیا۔ تو جو شخص ان 5 باتوں پر ایمان لائے گا، ادخلہ اللہ الجنت علی ما داخل کر دے گا، اس کام دیتا ہے، اور ان گواہیوں کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اللہ کی توحید عبادت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مان کر گواہی دے کر اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ اور اسی طرح باقی باتیں، جو شخص ان 5 باتوں کی گواہی دے گا تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ اگر اس نے کوئی بڑے گناہ کیے ہوں گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس کی توحید کی وجہ سے معاف کر دے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہوں کی سزا دے کر آخر کار اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ یہ ہے وہ فضیلت، توحید کی فضیلت، جو کہ ہم نے ابھی اس حدیث کی روشنی میں پڑھی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کا سبق ختم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔